برادران اسلام، سامعین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وحبہ وذریتہ وملتہ وشہداء محبتہ وعلماء طریقتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی العتیم المبین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما، مدد ماہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے پہلے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، مصطفیٰ جام رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، قاسم کنز نعمت، ختم دور رسالت، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بھی بلا اجازت نہ جائے، آئیے اسی بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو حاضری دیا کریں، آئیے اسی بارگاہ کونین میں ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا آقائی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات نے خوف خدا کے موضوع پہ آپ نے تقریر کو سماعت کیا۔ موضوع کا عنوان اور اگر خوف خدا پر بیان کیے جائے تو آپ سنتے سنتے تھک سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی کمال و خوبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید پر اگر گفتگو کیے جائے تو نہ جانے کئی دن کئی مہینے، بلکہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف و توصیف بیان کیے جائے تو ساری زندگی بیان ہوتے رہے، آپ کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرات گرامی، تو آپ حضرات نے اس موضوع پہ سماعت کیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی موقع ملا تو آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف پہ سنیں گے۔ ابھی کا جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے قرآن مقدس کے حوالے سے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا واحد خدا ہے اور اسی کی عبادت کرنے کا ہم سبوں کو حق ہے،
باقی دنیا میں جتنے بھی 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو 90 کروڑ ہو 100 کروڑ ہو کتنے بھی الگ الگ ڈپلیکیٹ خدا آ جائے لیکن اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے. صرف اور صرف اللہ واحد اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرنے کی ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے حکم فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ثانی نہیں. جس طرح اللہ رب العزت کا کوئی ثانی نہیں, کوئی دوسرا خدا نہیں, کوئی دوسرا معبود نہیں, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے رسول کا بھی کوئی جواب نہیں. جس طرح اللہ کی کوئی جواب نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی, جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا, تو محبوب کا بھی ثانی کسی اور کو نہیں بنایا اور ان کے جیسا کسی کو بھی نہ بنایا. جیسا کہ آپ حضرات نے بارہا سنتا ہوگا کہ حضرت جبریل امین نے فرمایا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ آپ کے بعد کوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قرآن کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا اور امت مسلمہ پر وہ قرآن ہماری طرف آیا, اسی طرح کتابوں میں تو بہت ساری کتابیں ہیں, یہاں تک کہ حتیٰ کہ 120 آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, غالباً 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی جانب بھیجا. یہ آسمانی کتابیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں, اللہ کا کلام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ قرآن پاک کے جیسا کوئی دوسری کتاب کو نہیں بھیجا. حضرات گرامی, تو قرآن کا بھی کوئی جواب نہیں, یعنی صاحب قرآن کا بھی جواب نہیں, اور جس قرآن کو جس کلام کو اللہ نے بھیجا اس اللہ کا بھی کوئی جواب نہیں. حضرات گرامی, تو قرآن ہے کیا؟ قرآن کہتے کسے ہیں؟ مطلب اس کا پتہ ہونا چاہیے. افسوس کی بات ہے, صد افسوس کہ ہمارے گھر میں قرآن تو ہے لیکن تختے میں سجے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن لائے اور ایک جگہ کونے میں بڑا اچھا شیشہ وغیرہ پیک کر کے اس کے اندر ڈال دیے کہ یہاں پہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے. اگر اس گھر میں قرآن رہے گا تو شیطان نہیں آئے گا. لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی ہے, یہ سوچ اور فکر کیوں ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں کیوں نہیں ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں قرآن رکھ دیے جائے تو گھر میں قرآن کی برکتوں سے شیطان کا آنا جانا بند ہو جاتا ہے. اگر اسی قرآن کو دل و دماغ میں رکھ دیے جائے کیا شیطان ہمارے قریب آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا ہے. حضرات گرامی, تو قرآن کا مطلب سمجھو. پہلے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ آپ حضرات نے قرآن کو اپنے گھر میں رکھا ہے لیکن آپ حضرات اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, قرآن کا قاری بن جانا یہ کمال نہیں ہے, بلکہ قرآن کی تلاوت کرنے کی عادی بن جانا یہ کمال کی بات ہے. حضرات گرامی, قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتے کسے کیا ہے؟ کیا قرآن ہمارے گھر کی سجاوٹ کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن ہم اسی طرح دیکھنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ بلکہ یہ تو قرآن کو دیکھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو وہ عظیم مرتبہ دیا ہے. اگر دیکھو تو ثواب, پڑھو تو ثواب, اگر جس کے پاس آنکھ نہیں وہ چھو لے تو ثواب, جدھر دیکھو ادھر ثواب ہی ثواب ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے. مگر قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن بھیجا تو اس کے معنی کیا رکھے ہیں؟ آپ کو پتا ہے قرآن کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے, دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کے ماننے والے ہیں, دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کے ترجمے ہوئے, دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی کتاب کے مفہوم ہوئے, تو وہ ہے اللہ واحد قرآن پاک. حضرات گرامی, لیکن افسوس جس قرآن کا مطلب ہی ہو کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اسی کتاب کو ہم پڑھنے کے لیے نہیں لائے بلکہ اپنے گھر میں سجانے کے لیے لائے. حضرات گرامی, آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ وہ قرآن ہے, وہ کتاب ہے کہ اسی کتاب کو نبی اعظم نے بھی پڑھا. سبحان اللہ. اسی کتاب کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی پڑھا, اور جب پڑھنے پہ باری آئی تو اسی کتاب پاک کو, اسی کلام اللہ کو حضرت ابو بکر نے پڑھ کر کے
صداقت کے تاجدار ہو گئے. اسی کتاب پاک کو پڑھ کر کے حضرت عمر نے عدالت کے شہنشاہ ہو گئے. اسی کتاب پاک کو پڑھ کر کے حضرت عثمان غنی نے ذوالنورین ہو گئے. اسی کتاب پاک کو پڑھ کر کے حضرت مولائے کائنات نے حیدر قرار ہو گئے. اسی کتاب کو پڑھ کر کے حضرت امام حسین نے شہیدوں کا امام ہو گئے. اسی کتاب پاک کو پڑھ کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قوم کا امام ہو گئے. حضرت امام شافعی نے قوم کا امام ہو گئے. حضرات گرامی اسی کتاب پاک کو حضرت غوث اعظم نے، جن کو ہم بڑے پیر مانتے ہیں، پیرانے پیر مانتے ہیں، دستگیر مانتے ہیں، ولیوں کا امام مانتے ہیں، وہ غوث اعظم کا عالم یہ ہے، لوگ تو دنیا میں آنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ غوث اعظم نے اپنے ماں کے شکم میں بھی قرآن کی تلاوت کیا ہے. جب پیدا ہوتے ہیں اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں تو استاد کہتے ہیں بیٹا قرآن کی تلاوت کرو. حضرت غوث اعظم نے ایک نہیں، 2 پارے نہیں، 3 پارے نہیں، پڑھ کے پورے 18 پارے قرآن پاک پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یہ ہے قرآن کے فیضان، یہ ہے قرآن کے تعلیمات. اگر جب بھی پڑھو تب بھی فائدہ ملتا ہے. حضرات گرامی یہی وہ قرآن ہے جب پڑھنے پہ باری آئی تو اجمیر کے خواجہ، ہم سب کے راجہ حضرت غریب نواز نے پڑھ کر کے اسی کلام پاک کے ذریعے بڑے بڑے جادوگروں کو نست و نابود فرمایا. حضرات گرامی یہی وہ قرآن ہے جب پڑھنے کی باری آئی تو چھوسا کے مخدوم اشرف نے، جہانگیر سمنانی نے سمنا سے آ کر کے ہندوستان میں رہ کر کے قرآن پاک کی ایسی تلاوت کیا، ایسی تلاوت کیا. ارے اپنے تو اپنے اور اپنے تو اپنے اور غیر تو غیر. غیر میں ان لوگوں نے جنہوں نے سناتن دھرم کے پجاری تھے، جن کے جب بھی کوئی پوجا کا وقت ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پوچھے جاتے ہیں جن کو کہتے ہیں پنڈت حضرات. تو اپنے غیر بھی قرآن کی تلاوت سن کر کے اسلام کو قبول کرتا ہوا نظر آیا ہے. حضرات گرامی جب اسی قرآن کو پڑھنے کی باری آئی تو بریلی کے امام احمد رضا خان نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 50 علوم 55 علوم و فنون پر مہارت تامہ کا ثبوت دیتے ہوئے ترجمہ قرآن کنز الایمان قوم کو عطا کرتے ہیں. رات گرامی یہ وہ قرآن کے فیضان ہیں. اگر پڑھو گے دل منور ہو جائے گا، پڑھو گے دنیا سنور جائے گی، پڑھو گے آخرت سنور جائے گی. حضرات گرامی آج ہمارے گھروں میں قرآن سجانے کے لیے ہے، لیکن آپ جیسا کہ میں نے اپنی پوری تفصیل سے تھوڑا ٹائم لیا آپ لوگوں کا اور بتایا، علماء کرام نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اس قرآن کو پڑھ کر کے کیا کیا حاصل کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. غور سے سنیے، 1 محرم نہیں، 2 محرم نہیں، 3 محرم نہیں، بلکہ پورے 10 محرم تک حضرت امام حسین کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے. 9ویں محرم، 9 کل 10ویں ہے، عاشورے کا دن ہے، 9 کی تاریخ ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہر طرف نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، بلکہ حضرت امام حسین کے خیمے میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. وہاں پر صبر ہو تو کیسے ہو، سینے کو پکڑ کر کے خیمے کے اندر لوگ تشریف فرما ہے. ایک طرف حضرت قاسم کی لاشیں رکھی ہوئی ہے، کہیں پر برادران عباس کے جسم کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، کہیں پر حضرت علی اکبر کی لاشیں رکھی ہوئی ہے. حضرات گرامی خیمے کے اندر ہر طرف لاش ہی لاشیں. 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، نہ دانا ہے نہ پانی ہے. لوگوں کے دلوں میں تسلی آئے تو کیسے آئے، لوگوں کے دلوں میں صبر آئے تو کیسے آئے. حضرات گرامی ایسی حالات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر آپ تشریف فرما ہے. آپ کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کرتے ہیں، ایک قدم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم کی آہٹ کو محسوس کرنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری بہن ہی ہو سکتی ہے. حضرات گرامی حضرت امام حسین کی بہن خیمے کے اندر تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے بھائی حسین
آخر صبر ملے تو کیسے ملے، بھائی حسین آخر تسلی ملے تو کیسے ملے، خیمے کے اندر تو صرف لاشیں رکھی ہوئی ہے، خیمے کے اندر تو صرف غم کا غلبہ ہر طرف ہے۔ اے امام حسین آخر کون سا کام ایسے کیے جائے جو ہمارے دل کو تسلی مل جائے۔ حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بہن ہم لاشوں کو جا کر کے بیٹھ کر کے ماتم منا لیتے ہیں، چلو بہن ہم جا کر کے لاشوں کے قریب جا کر کے اپنا سر پیٹ لیتے ہیں، چلو بہن یہ نہیں کہا کہ چلو بہن ہم حضرت برادران عباس کے جسم پر جا کر کے بیٹھ کر کے وہاں پر رو رو کر کے اپنا سیر پٹک پٹک کر کے اپنے جسم سے لہو لیوان نکال لیتے ہیں۔ حضرات گرامی یہ تمام باتیں حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو درس نہیں دیا، بلکہ حضرت امام حسین نے اپنی بہن کو درس یہ دیتے ہیں، نصیحت یہ کرتے ہیں، بہن اگر دل کو تسلی چاہتے ہو، بہن اگر دل کو سکون چاہتے ہو کہ میرے دل میں سکون مل جائے، چاہتے ہو میرے دل میں چین و آرام مل جائے، صبر و تسلی مل جائے، تو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو سب مل کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتوں کی برکتوں سے ہمارے دل کو چین و سکون مل جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے سے قرآن پاک کی صدا تلاوت کی صدائیں گونج اٹھی ہر طرف۔ حضرت امام حسین بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی بہن زینب جو ذکر کر رہا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، حضرت امام حسین کی بیویاں بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ہر طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی تلاوت کی صدائیں گونج رہی ہیں، سب لوگ تلاوت کر رہے ہیں، سب کے دلوں میں چین و سکون مل رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جو بیٹی سکینہ ابھی ننھی منی چھوٹی سی ہے، حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ خیمے کے اندر آتی ہے۔ ہم بھی کبھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو ہمارے بچے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، قرآن کو اٹھا کر کے ادھر رکھ دیتے، بولتے پپا موبائل دو، اس میں گیم کھیلنا ہے۔ لیکن دیکھو حضرت امام حسین کی بیٹی ہے، سب لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچوں کا حال ہی ہوتا ہے، اگر ایک آدمی کر رہے ہیں تو تھوڑا بچے کم حرکت کرتے ہیں، لیکن اگر 5-6 آدمی اگر وہاں پر کر رہے ہیں تو بچوں کی حرکتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہ سب کو جا کر چھیڑیں گے۔ تو یہ محال، یہ مت سوچو کہ یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ حرکتیں کیسی آ گئی۔ ایک بات میں بہت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ کہتے ہو، بلکہ 100 باتوں میں سے صرف ایک باتوں پر آپ کے بچے جو ہے عمل کریں گے، باقی 99 باتوں کو رد کر دیں گے۔ تو آپ کے بچے آپ اچھی باتیں، اچھا کام، نیک عمل کیسے کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پہلے خود نیک بن جاؤ، پھر آپ کے بچے بھی نیک بن جائیں گے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھو، علماء کرام کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے زندگی گزاری ہے تو کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باپ ولی ہے تو بیٹا بھی ولی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باپ عالم ہے تو بیٹا بھی عالم ہے، آپ نے دیکھا ہوگا باپ حافظ ہے تو بیٹا بھی حافظ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باپ اگر عالم ہے تو جب تک کہ زمین پر رہے وہ قرآن و حدیث کا درس ہی دیتے رہے۔ اگر اولیاء، اگر کوئی ولی عالم ہے، اگر کوئی ولی کا بیٹا اگر اچھا ولی کامل ہے تو وجہ یہ ہے کہ ان کے باپ ایک شریعت کے مطابق تقویٰ پرہیز کے مجسمہ کو لے کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے، تب جا کے ان کے بیٹے بھی ولی ہوا ہے۔ آپ نے غوث اعظم کی زندگی کو نہیں پڑھا کہ غوث اعظم کے والد گرامی کیسے تھے، ان کے والدہ کیسی تھی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر ہم بات کریں گے، لیکن ہمارا موضوع ابھی ہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن کو تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں وقت کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی یہ موضوع ہمارا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو بھی ہم بات کریں گے جب غوث اعظم کی انشاءاللہ تاریخ آئے گی۔ ابھی میں بات یہ کر رہا
رہا تھا کہ حضرت امام حسین کے خیمے میں ہر طرف سے قرآن کی تلاوتوں کی صدائیں گونج رہی ہیں. اتنے میں حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ آ جاتی ہے. سکینہ آنے کے بعد حضرت امام حسین کے زانوں پر بیٹھ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے ابا جان بابا جان آپ نے بھائی علی اکبر کو قرآن پڑھنا آپ نے سکھایا ہے, حضرت قاسم کو قرآن پڑھنا آپ نے سکھایا ہے, تمام لوگوں کو یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں, سب کو قرآن پڑھنا آپ نے سکھایا ہے, بابا ہمیں قرآن پڑھنا کون سکھائے گا؟ حضرت امام حسین کی بیٹی ہے. آپ کے بھی بچے کرتے نہیں کرتے, لیکن حضرت امام حسین کی بیٹی کرتے آپ نے سب کو قرآن پڑھنا سکھایا, ہمیں کب قرآن پڑھنا سکھائیں گے؟ حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی سے فرمایا جا بیٹی اور قرآن لے کر آ جا. کیا جا بیٹی اور قرآن لے کر آ جا. حضرت امام حسین کے فرمان کے مطابق حضرت سیدہ سکینہ نے قرآن کو لے کر آ جاتی ہے, اپنے بابا کے روبرو بیٹھ جاتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر دیکھے, سوچ دیکھے, حضرت امام حسین کو قرآن سے محبت دیکھے. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم حسینی تو کہلاتے ہیں, لیکن حسین کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے نظر آ رہے ہیں. حضرت امام حسین کی سوچ دیکھو اور فکر دیکھو. سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن لے کر کے حضرت امام حسین کے روبرو سامنے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے حضرت سکینہ کو قرآن پڑھنا سکھانے لگے. کہتے ہیں پڑھ بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھ بیٹی الحمدللہ رب العالمین. حضرت امام حسین نے قرآن کے جز الحمد شریف کو پڑھ کر کے ابھی کچھ آیتیں ہی پڑھے تھے, حضرت امام حسین کے آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں. وہ آنسو حضرت سکینہ کے کلائی پر پڑتے ہیں. حضرت سکینہ کہتی ہے بابا جان کیا میں نے آپ کو تکلیف دے دیا؟ بابا جان آپ نے رویا تو کیوں رویا؟ بابا جان آپ نے جس وقت بھائی علی اکبر کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے اس وقت تو آپ نے نہیں رویا, آپ نے برادران عباس کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے اس وقت تو آپ نے نہیں رویا, آپ نے بھائی قاسم کو قرآن پڑھنا سکھا رہے تھے اس وقت تو آپ نے نہیں رویا, آخر جب مجھے قرآن سکھا رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ مسلمانوں, حضرت امام حسین آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت امام حسین کی ذات کیا ہے, حضرت امام حسین کی شخصیت کیا ہے, حضرت امام حسین کا وقار کیا ہے, شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. بلکہ ایک جملے میں سنو کہ حضرت امام حسین وہ ہے جو میرے نبی کے نواسا ہے, سیدہ فاطمہ کے بیٹا ہے, علی کے لال ہے. وہ حضرت امام حسین ہے. سوچ دیکھو, فکر دیکھو. حضرت امام حسین کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. سکینہ عرض کرتی ہے ابا جان آپ نے کیوں رویا؟ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تجھے قرآن پڑھنا سکھا رہا ہوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں تمہیں قرآن کا درس دے رہا ہوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں میں تجھے قرآن کے مفہوم بتا رہا ہوں, بلکہ بیٹی سکینہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے الحمد شریف کی تلاوت, الحمد شریف کو پڑھنا میں سکھا رہا ہوں, نہ جانے کیا قرآن پاک کی آخری سورت سورہ فلق و ناس کو پڑھنا کون سکھائے گا. حضرات گرامی یہ امام حسین کی فکر ہے. محترم حضرات, حضرت امام حسین نے جب بھی چاہا دل کیا ہم وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہے, مصیبت میں پھنسے قرآن کی تلاوت کیے, پریشانی میں پھنسے قرآن کی تلاوت کیے. حضرات گرامی ہم وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کا درس دیتے رہے, یہاں تک کہ جب حضرت امام حسین کی گردن جب تلوار کی نوک پر تھی اس وقت بھی حضرت امام حسین نے قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہے. اب کربلا کی میدان سے یہ سبق مل گیا, حضرت امام حسین نے یہ سبق دے دیا کہ اے مسلمانوں, اے نانا کے غلاموں, اگر تمہارے اوپر طوفان آ جائے تو قرآن کی تلاوت کرو. اے نانا کے غلاموں, اگر تم مصیبت میں پھنس جاؤ تو قرآن کی تلاوت کرو. اے لوگوں, اگر تم پریشانی میں مبتلا ہو, تمہارے گھر میں برکت نہیں ہے, تمہارے گھر میں رزق کی کشادگی نہیں ہے, تمہارے کمائی میں برکت نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت کرو. اگر تم
کہ ہماری زندگی اچھی رہے تو قرآن کی تلاوت کرو. اگر تم چاہتے ہو ہمارا آخرت اچھا رہے تو قرآن کی تلاوت کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ بروز محشر میں نانا کی شفاعت مل جائے تو قرآن کی تلاوت کرتا رہو. یہ درس حضرت امام حسین نے کربلا سے دیا ہے. حضرات گرامی وقت تو کافی ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلتا وقت کب نکل گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آگے اگر موقع ملا تو اگلے جمعہ کو سنانے کی کوشش کروں گا. بس اپنی بات کو اس پہ ختم کر رہا ہوں کہ کسی بھی حال میں ہو بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھاؤ, کیونکہ یہ ہمارے تابع تابعین صحابہ ائمہ تمام لوگوں کے طریقہ کار ہے جنہوں نے قرآن کے مطابق زندگی گزارا. آج ان کی زندگی تو بظاہر ختم ہے لیکن لوگوں کے دل میں ایسے ہی گھر بنائے ہیں جیسا لگتا ہے کہ حضرت امام حسین کی ذات ہمارے سامنے موجود ہے. یہ کب ہوا؟ انہوں نے قرآن کے مطابق زندگی اپنی گزاری. آج حال تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ فلم سے بہت شوق, گانا سے بہت شوق, اچھے کٹنگ بنانے کا بہت شوق. پہلے چلتا تھا شارٹ پیٹ, کیا شارٹ پیٹ, اس کے بعد چلا شارٹ کوٹ, ابھی چل رہا ہے شارٹ کوٹ. ادھر سے بھی صاف ادھر سے بھی صاف, بیچ میں ایسا لگتا مرغی کا پنکھ. یہ حال ہمارے بچوں کا ہے. یہ نقل کر رہے ہیں. کس کا نقل کر رہے ہیں؟ تو نہ جانے کیسے ایکٹروں کا نقل کر رہے ہیں جو تمہارا اس کے پاس کوئی ذکر نہیں ہے. ذرا اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو. جب پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو کامیاب فرما دے. تو ان کا ذکر کرو نا, ان کی زندگی کو نقل کرو نا. جب تک کہ زمین پر رہے بظاہر تب تک کہ تمہارا ذکر کرتے رہے. قبر میں گئے تب بھی تمہارا ذکر کیے, شب معراج گئے تب بھی تمہارا ذکر کیے, حتیٰ کہ بروز محشر میں نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس وقت بھی یہاں تک کہ کہا جاتا ہے, حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ تمام نبی ہوں گے, سب کی اپنی پڑی ہوں گے, لیکن مصطفیٰ جانے رحمت کو پوری کائنات کی پڑی ہوگی, اپنی امت کی پڑی ہوگی. اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں میرا میری امت کو بخش دے. اور کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ ایک امتی رب کی بارگاہ میں بخشے نہیں جائیں گے میرے مصطفیٰ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ حال تو یہ ہے جس کا آپ نقل کر رہے ہو. خود تو بہت بڑے محل میں دنیا کوئی جنت بنائے بیٹھے ہیں, آپ پتہ نہ کس جھوپڑی میں رہتے, اور جھوپڑی میں سے یاد کرتے ہیں سلمان خان کی فلم ہے. یہ کہاں سے یہ تمہارے طریقے ہو گئے؟ حضرات گرامی, تو بھوکا رہو, 2 دن کا روٹی مت کھاؤ, لیکن اپنے بچوں کو پڑھا کر جاؤ. جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے, کہا جاتا ہے کہ نیک اولاد کو پیدا کرنا, نیک اولاد کو چھوڑ کے چلے جانا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تم قبر میں رہو گے, تمہارا بچہ تمہاری قبر پہ کھڑا ہو کر کے تمہارے لیے کبھی سورہ فلق تو کبھی سورہ قل یا ایھا الکافرون, کبھی الحمد شریف پڑھ کے تمہارے گناہوں کی بخشش کے خاطر رب سے دعا کرتا نظر آئے گا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس چھوٹا سا, تھوڑا سا اتبارا سنو. ایک خاتون تھی, آپ نے سنا بھی ہوگا, ایک خاتون تھی جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. کیا شوہر کا انتقال ہو گیا. اب خاتون کے پاس ایک ہی اولاد, ایک ہی بچہ. اب خاتون نے سوچی تو شوہر کا بھی کام تمام ہے, اب بچی میں ہوں تو کام ایسا کیوں نہ کرے کہ میرے شوہر کا بھی بخشش ہو جائے, میری بھی بخشش ہو جائے. اس نے اپنے بچوں کو اٹھائی اور لے جا کر کے حافظ صاحب کے قبلہ کے پاس کے لے کر گئے اور کہے حافظ صاحب قبلہ یہ ہمارا بچہ ہے, یہ میری اولاد ہے, اس کا باپ فوت ہو چکا ہے, مر چکے ہیں, لہٰذا آپ اسے قرآن پڑھنا سکھانا. دیکھو فکر دیکھو, سوچ دیکھو, اچھی نیت دیکھو. ہم آج قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں نا تو سوچتے کیا مولانا کو پیسے دینا, نیت یہی تو خراب ہو جاتی ہے. اب وہ بچے کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. مولانا 1 سال تک لے دھپڑ دے تھپڑ پورا سال پڑھاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ بچہ کامیاب نہیں ہوتا. ہوتا یہ کہ والدین کی نیت پہلے ہی خراب.
اس لیے نیت کو درست کرو. اس عورت نے کہی حافظ صاحب قبلہ یہ جو میرا بچہ ہے نا اس کا باپ کا فوت ہو چکا ہے, لہٰذا آپ اسے قرآن پڑھنا سکھا دو, حتیٰ کہ اگر یہ قرآن پڑھنا سیکھ گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا باپ کا بھی ثواب ملتا رہے گا. ہوا یوں ہی کہ بچہ نے مدرسے میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے. ابھی الحمد شریف نہیں پڑھا, ابھی سورہ بقر نہیں پڑھا, ابھی سورہ فلق و ناس نہیں پڑھا, ابھی قرآن کے پوری سورت کو نہیں پڑھا, صرف بچہ نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر اس کے بعد جو فوت ہو چکا تھا, قبر میں جا چکا تھا, فرشتے اسے عذاب دے رہے تھے. اب وہ فرشتوں کو پتا چلا کہ جس کو میں عذاب دے رہا ہوں اس کی جو نسل جو اس نے چھوڑ کر کے دنیا میں آیا ہوا ہے, اس کی جو اولاد ہے وہاں پر زمین پر رہ کر کے جس خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بندے کو اوپر عذاب دیتے رہو, اسی بندے کے جو بیٹا ہے وہ دنیا میں وہی خدا کے ذات کو رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا ہے. اب فرشتے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتے ہیں اے مولا جس پر تو نے عذاب دینے کا مجھے مقرر کر رکھا ہے اس کے بچے کا حال یہ ہے کہ تیرا نام رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتوں سے فرماتے ہیں, حکم دیتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس کا بیٹا جو زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا ہے, اب مجھے گوارا نہیں کہ اس کے باپ کو میں عذاب میں مبتلا کروں, لہذا آج سے اس کے باپ کے لیے عذاب بند کر دیے جائے اور جنت میں اس کا اعلیٰ مقام دے دیا جائے. رات گرامی تو اولاد اگر نیک ہو تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. رات گرامی میں اپنی گفتگو کو بس یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. آپ بھی قرآن پڑھو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, اپنے خاندان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, اپنے بیوی بال بچوں سب کو قرآن پڑھنا سکھاؤ تاکہ سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے. کیونکہ قرآن پڑھنے والا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا دنیا کا بہترین شخصوں میں سے. رات گرامی اور ٹھیک ہے تو میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. 2-3 اعلانات ہیں وہ سماپت کر لیجیے. پہلا اعلان یہ ہے, آپ ڈبہ لاتے بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں پینے میں, 1 نمبر رہتا آپ کا ڈبہ. کیا بتاؤں آپ کو, کھانے کے بعد جو سوتا ہوں تو ڈر لگتا کہیں فجر میں اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. ہاں تو برائے مہربانی جو آپ ڈبہ لے کر آتے ہیں نا تو اللہ کے واسطے ڈبہ لے کر چلے جائیے گھر پہ. تو 1-1 ہفتہ سے وہاں پر رکھیے گا, سوچیے گا مولانا دھول ڈھال کے اچھے سے صاف صفائی کر کے الماری میں پیک کیے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. اس کو لے کر جائیے اور میں آپ کا ڈبہ سمجھوں, سمجھے کہ نہیں. تو ڈبہ کو برتن کو حفاظت کیجیے, جس برتن میں ہم کھاتے ہیں اور جس برتن میں ہم کو کھلاتے ہیں نا اس برتن کا بھی دھول اگانا پڑے گا, اس کو صاف صفائی رکھنا ہوگا. لہٰذا 1-1 ہفتے تک برتن پڑے ہوئے رہتے ہیں, آپ حضرات اس ڈبہ کو لے کر جاؤ. جان لینا نہیں ہے نا. چلیے جو حضرات اب تک سنت ادا نہیں کی ہے وہ کھڑے ہو کر سنت ادا کر لیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.